بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ حبیب محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے کہ جو اذیت کا دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا پر، جو کوئی اس وقت کے کمزور لوگ ایمان لاتے تھے تو عرب کے جو بڑے سردار تھے وہ ان کے اوپر مختلف طریقوں سے مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آج میں اس خاتون کا ذکر کروں گا جو اسلامی تاریخ کی پہلی شہادت جن کی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی پہلی شہید قرار پاتی ہیں۔ ہوا اس طرح کہ عمار بن یاسر، عمار جو تھے وہ یاسر کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا۔ عمار جب 35 سال کے ہوئے تو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت تھی اس کا چرچا تھا تو دار ارقم میں وہ لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو جو عمار تھے وہ ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا، وہ بھی ان کی بات پر ایمان لے آئے۔ جو عمار کے والد تھے یاسر، وہ مکہ کے نہیں تھے، وہ آئے تھے یمن سے۔ وہ اصل میں اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے مکہ پہنچے تو پھر مکہ ہی ٹھہر گئے، اور لیکن مکہ میں ٹھہرنے کے لیے یہ تو آپ سب کو خیر پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ نا کسی قبیلے کے ساتھ الحاق کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی وفاداری کا عہد کرنا۔ تو یاسر نے بنی مخزوم جو تھا، جو کہ ابو جہلی کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک سردار سے، ابھی نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ حلیف ہونے کا عہد کیا، اور پھر اسی سردار کی ایک لونڈی تھی سمیہ جن کا نام تھا، ان سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو وہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک اکلوتا ہی ان کا بیٹا یہ تھا عمار، وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے، عمار جب 32 یا 35 سال کے ہوتے ہیں تو پھر مکہ میں یہ نئے پیغام کی جو گونج تھی وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یاسر جو تھے وہ خود بھی کوئی بتوں کی پوجا کی طرف مائل نہیں تھے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، مطلب جس طرح کہ عام طور پہ لوگ بعض کا نان پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے، جیسے ہمارے یہاں مسلمان ہیں وہ کچھ نمازیں نہیں بھی پڑھتے ہیں تو نان پریکٹسنگ، لیکن وہ مطلب تھے مشرکین میں سے ہی، لیکن وہ بتوں کی طرف وہ نہیں رغبت نہیں رکھتے تھے، یا شاید مشرک بھی نہ ہوں اور اس بات کو وہ ظاہر نہ کر سکیں، لیکن بہرحال وہ جتنا بھی آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ مطلب انہوں نے نا بڑا موافق جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، اور پھر جو تھے یاسر بھی اور سمیہ بھی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ 3 نفروں سے مشتمل ایک قسم کا پورا پہلا خاندان تھا جو مکمل جو تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا تھا۔ اور اب یہ تھا کہ مکہ میں تو یہ تو
طوفان والی بات تھی کہ یہ جس طرح رغبت ہوتی جا رہی ہے اب اس کا کیا وہ کیا جائے۔ ابو جہل نے، کیونکہ یہ ابو جہل کا طریقہ کار پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ جو کمزوروں پہ ظلم کا بڑے طریقے سوچتا تھا، اور جو ذرا سا طاقت والے ہوتے تھے تو ان سے ذرا وہ دوسرے طریقے سے بات کرتا تھا۔ تو ابو جہل نے دیکھا کہ بھائی یاسر کا تو یمن سے آئے ہوئے یہاں پہ کوئی اور ہے نہیں ہے، اور سمیہ کا بھی مکہ میں کوئی عزیز شداری نہیں تھی، تو پھر وہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک سردار کے حلیف تھے، تو لہٰذا اس کو یہ بھی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اور ابو جہل سے کوئی باز پرس کرے گا، تو لہٰذا انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھانے شروع کیے، ان کو زنجیریں پہنا کے وہ صحرا میں یا وہ ریت پہ لٹا دینا، بھاری پتھر رکھنے، نئے نئے طریقے کرنے۔ بلکہ حضرت سمیہ کے ساتھ تو یہ تھا کہ وہ ان کو زرہ جو لوہے کی ہوتی تھی وہ پہنا دیتے تھے، اور وہ دھوپ جس وقت وہاں پہ ہوتی تھی تو اس کے اندر اس کو زمین پہ لٹاتے تھے، تو لوہا جو ہے وہ دھوپ کی گرمی سے جب بہت تپ جاتا تھا تو وہ ظاہرہ جسم کے اوپر بہت زیادہ وہ تکلیف کا باعث بنتا تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ایک دفعہ اسی طرح ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جب گزر ہوا تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، مطلب ذات مطلب ان کے لیے مطلب کچھ کر نہ سکے، بس سوائے اس کے کہ آپ نے ایک ان کو حوصلہ افزا ایک پیغام دیا کہ یاسر اور اس کے خاندان والوں ثابت قدم رہو، آپ سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ بات ان کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، اور وہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ظلم سہتے سہتے ایک دفعہ وہ جو سمیہ ہیں وہ ابو جہل سے کہتی ہیں کیا اور کوئی نیا طریقہ نہیں کوئی ایجاد کیا ابھی ہمیں کوئی تکلیف دینے کا؟ تو وہ بہت تل ملایا اس بات پہ کہ یہ مجھ سے معافی تلافی کرنے کی بجائے، اس دین کو چھوڑنے کی بجائے یہ تو اور زیادہ مجھے بھڑکا رہی ہے، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نے سمیہ کی جو اندہام نہانی ہے اس کے اوپر وہ نیزہ مارا، اور وہ اسی وقت اللہ کو پیاری ہو۔ یہ تھی وہ اسلام کی پہلی شہادت۔ اس کے بعد وہ یاسر کی طرف متوجہ ہوا، جو یاسر تھے وہ ریت پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھاری پتھر تھے، ان کو ہٹا کے تو اس پہ ٹھوکرے سینے پہ مار مار کے تو یاسر کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ تھے اسلامی تاریخ کے پہلے دو شہید، پہلی خاتون حضرت سمیہ اور دوسرے یہ حضرت یاسر تھے۔ تو یہ جو پیغام ہے اس طرح کا جو مطلب سنانا بھی بڑی اذیت کا باعث ہے، چاہ جائے کہ جن لوگوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی تھی اس نئے پیغام کی آبیاری کے لیے، ان کے احسانات کا کوئی مطلب کیا کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی وہ ان کے احسانات کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ تو اس بات کو یہاں تک ہی ہم آج اس شہادت پہ ہی اس کو ختم کرتے ہیں، اور اگلا پروگرام ہم بتائیں گے کہ پھر جو ہے جو ان کے بیٹے تھے عمار، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ میں جلدی جلدی کو سمیٹ کے ہم آگے بات کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو لیکن جو ضروری واقعات ہیں میں ان کو اس سیرت میں سے میں شارٹ لسٹ نہیں کر سکتا، کچھ ضروری ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جد و جہد جو تھی وہ کیا تھی، اور کس طرح وہ جو تھے ابتدائی مسلمان جنہوں نے
جتنی قربانیاں دیں تو تب ہم اتنی آسانی سے اس دین کے اندر ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ دین بغیر اس کے ہی مل گیا۔ جو واقعات جب پڑھے جاتے ہیں یا اس کے بارے میں سنا جاتا ہے تو دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔